ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین جی وقار، موضوع گفتگو جو ہمارا چل رہا ہے وہ ہے معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. گزشتہ جمعۃ المبارک اور شب معراج میں آپ نے سماعت فرمایا معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ حصہ، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام شانوں کو تسلیم کرنے اور انہیں ماننے کی توفیق عطا فرمائے، اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے جو بھی مقامات ہیں، مراتب ہیں، اللہ رب العزت نے عطا فرمائے، ہمیں انہیں تسلیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جتنا ہمارے علم میں ہو ہم اسے مانیں، ہم اسے تسلیم کریں، اور جو ہماری عقل سے، علم سے ماورا ہو اس کا انکار نہ کریں. اس لیے کہ نبی کی ذات ایسی ذات ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اللہ رب العزت نے جو انہیں شانیں عطا فرمائیں ان میں کسی قسم کا کوئی شک اور شبہ نہیں ہے. شک کرنا، شبہات پیدا کرنا، یہ کفر کی علامت ہے، ایمان کی علامت نہیں ہے. اور خاص کر اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو، رسولوں کو علیہم السلام جو معجزات عطا فرماتا ہے، نشانیاں عطا فرماتا ہے، تو وہ معجزات جو ہوتے ہیں وہ نبوت کی دلیل ہوتے ہیں. اور معجزے کا انکار کرنا گویا نبی کی نبوت کا انکار کرنا ہے، اور جو نبی کی نبوت کا انکار کرتا ہے وہ مسلمان نہیں رہتا. اور تیسری بات کہ معجزے کی تعریف جو ہے، اس کی تعریف یہ ہے کہ عجز البشر بکمالہ، کہ معجزہ اپنے کمال سے بشر کی عقل کو عاجز کر دیتا ہے. جہاں انسانی عقول عاجز رہ جائیں معجزہ اس سے ماورا ہوتا ہے. معجزہ انسانی عقل میں آتا ہی نہیں ہے. تو اگر کوئی اس کے باوجود بھی معجزے کو عقل کی روشنی میں پہچاننا چاہے تو پھر اس کی عقل پر ماتم کرنا چاہیے کہ بھائی جو چیز عقل کے دائرے میں آتی ہی نہیں تو آپ اس کو عقل کے ذریعے کیسے پہچان سکتے ہیں. تو لہٰذا یہ تو عام معجزے کی بات ہے نا. اور پھر کچھ پیغمبروں کو اور خاص کر اپنے محبوب علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے ایسے معجزات بھی عطا کیے جو خصوصی معجزات ہیں. مثلا قرآن کریم ہے، جہاں یہ اللہ کی مقدس کتاب ہے، وہاں یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بے مثال معجزہ بھی ہے. کیا ہے؟ معجزہ، بے مثال معجزہ ہے. اس پر مفسرین کرام نے بڑی تفصیلی گفتگو کی ہے. میں صرف چھوٹی سی بات آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ جب قرآن معجزہ ہے تو اسی قرآن کریم نے سورۃ البقرہ میں ایک چیلنج فرمایا کہ ان لوگوں کو وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کرتے تھے، اپنی عقل کے گھوڑے دوڑاتے تھے، قرآن کریم کے متعلق بھی اپنی عقل کے گھوڑے دوڑاتے تھے،
مختلف قسم کے اعتراض کرتے ہیں، تو وہاں اللہ رب العزت نے انہیں ایک چیلنج دیا، فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ یہ سورۃ البقرہ ہے، اس کی آیت نمبر 23 ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے واضح طور پر یہ فرمایا، ابھی میں نے آپ کو عرض کیا کہ قرآن کریم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم معجزہ ہے، اور یہ مسلسل معجزہ ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اب ذرا غور کریں تو جہاں بے شمار معجزات ہیں آقا علیہ السلام کے، وہاں قرآن بھی معجزہ ہے۔ اس معجزے کے اندر جو قرآن کریم ہے، اس کی کل آیات کتنے ہیں؟ 6666، ٹھیک ہے نا جی، یہ کل آیات ہیں۔ اب یہاں اللہ رب العزت نے جو ارشاد فرمایا کہ اگر تمہیں اس کتاب مقدس کے بارے میں کوئی شک ہے تو پھر ایسا کرو کہ اس جیسی ایک سورت لے آؤ، اس جیسی ایک سورت لے آؤ۔ یہ چیلنج کر دیا گیا، اور ساتھ ہی پابندی کوئی نہیں لگائی، فرمایا تم آزاد ہو۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے سوا تمہارے جتنے بھی یار و مددگار ہیں، جتنے بھی تمہارے سنگی بیلی ساتھی ہیں، ان سب کو بلا لو، ان سب کو بلا لو، اور ان سب کو بلا کر اس قرآن کی ایک سورت کی مثل سورت لا دو۔ یہ چیلنج کر دیا گیا۔ اور پھر ایک مقام پر، یہاں سورت کا ذکر ہے، ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سورت نہیں لا سکتے تو ایک آیت ہی اس کی مثل لے آؤ، ایک آیت ہی اس کی مثل لے آؤ۔ اب ہوا کیا؟ یہ چیلنج دیا، ساتھ ہی فرمایا ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، اگر تم سچے ہو تو پھر ایسا کرو۔ اب اگلا مرحلہ کیا آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم فرمایا، اور سورۃ الکوثر، قرآن کریم کی سب سے چھوٹی سورت کون سی ہے؟ سورۃ الکوثر، یہ سب سے چھوٹی سورت یہی ہے، اور قرآن کی سب سے بڑی سورت سورۃ البقرہ یہ ہے۔ اب سورۃ الکوثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ اسے لکھو، چونکہ عرب میں ایک رواج تھا کہ بڑا جو کمال کا کلام لکھتا تھا نا اپنا، چیلنج کے طور پر وہ کعبے کی دہلیز پر لٹکا دیتا کہ کوئی مجھ سے بڑا شاعر ہے، مجھ سے زیادہ اچھا کلام کہہ سکتا ہے، تو وہ اس کے مقابل لے آئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ یہ سورۃ کوثر لکھو، اور لکھنے کے بعد اسے کعبۃ اللہ کی دہلیز پر لٹکا دو۔ یہ چیلنج تھا عرب کے فصحاء کے لیے، عرب کے بلغاء کے لیے، جو اپنے آپ کو بڑا بلیغ سمجھتے تھے، بڑا فصیح سمجھتے تھے، فصیح اللسان سمجھتے تھے، بڑے بڑے شاعر بھی موجود تھے، بڑے بڑے قادر کلام لوگ موجود تھے۔ تو وہاں سورۃ الکوثر کو لکھ کر کعبے کی دہلیز پر لٹکا دیا گیا۔ تفاسیر میں آیا کہ 3 مہینے تک، بعض میں آیا کہ 6 مہینے تک وہ کعبے کی دہلیز پر لٹکی رہی۔ کسی میں یہ جرت نہ ہوئی کہ ایک سورۃ الکوثر کتنا ہے، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ ظاہر یہ مختصر سا کلام لگتا ہے، اور کوئی سوچے کہ میں تو یہ کیا چیز ہے، میں تو مقابلہ کر لوں گا اس کا، لیکن بڑے بڑے لوگ جو تھے وہ دنگ رہ گئے، اور یہ صورت لٹکی رہی، کوئی اس کی مثل صورت نہ لا سکا، عاجز آ گئے۔ کیوں؟ 2 چیزیں تھیں۔ نمبر 1، یہ اللہ کا کلام تھا، اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام رہے گا، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اللہ کی قدرت، اس کا مظہر ہوتا ہے نبی کا معجزہ، نبی کا معجزہ علیہ السلام۔
اب یہاں دو چیزیں تھیں، ایک نبی کا معجزہ تھا، ایک اللہ کی قدرت تھی۔ فرمایا تم اپنی عقلوں کے گھوڑے دوڑا رہے ہو، تمہاری عقل میں آنے والی یہ چیزیں نہیں ہیں۔ اگر تمہیں اپنی عقل پر زیادہ ہی ناز ہے تو پھر ایسا کرو کہ اس صورت جیسی صورت لا کے دکھا دو، اس جیسا کلام لا کے دکھا دو۔ جب نہ لا سکے تو یہ واضح ہو گیا کہ نبی کا معجزہ بھی بے مثال ہے، اللہ کی قدرت بھی بے مثال ہے۔ اگلی بات ذہن میں رکھیں، قرآن کریم ابھی میں نے عرض کیا مکمل معجزہ ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اس پر امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی دلچسپ گفتگو کی ہے الاتقان، سورہ تفسیر الاتقان کے اندر، اور علامہ امام زرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے نسیم الریاض شرح شفا کے اندر بڑی دلچسپ گفتگو کی ہے اس کے اوپر، اور دیگر مفسرین کرام نے بھی، کہ قرآن کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ اب یہ ایک معجزہ ہے جس کی آیات ہیں 6666، اور اس کی ہر آیت معجزہ ہے، اس کی ہر آیت معجزہ، اسی معجزے میں شامل ہے نا۔ جب ایک آیت کی مثل کوئی نہیں لا سکا، اس کا مقابلہ نہیں کر سکا، تو جن کی ذات ہی سراپا معجزہ ہے، پھر ان کی مثل کوئی کیسے لا سکتا ہے؟ تو لہٰذا یہ عقل کے گھوڑے دوڑانے والے ہیں، یہ بیچارے اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے، جن کا ذکر میں نے کر دیا تھا۔ بار بار ویسے اچھا بھی نہیں لگتا کہ ان لوگوں کو بار بار ذکر کیا جائے۔ آپ کو بتا دیا تھا کہ کون لوگ ہیں جو عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہیں، وہ عقل میں آنے والی بات نہیں ہے، عقل میں آنے والی بات نہیں ہے۔ تو تمہاری عقل پیچھے رہ جاتی ہے، نبی کی شان اس سے آگے ہے، عقل سے یہ بات سمجھ میں آنے والی نہیں ہے۔ میں اکثر ایک جملہ جہاں بھی جاتا ہوں لوگوں کو سکھایا کرتا ہوں، کہا کرتا ہوں، یہاں بھی کئی بار میں نے کہا کہ ہر کام عقل سے کرو، ہر کام عقل سے کرو۔ کوئی بھی کام ہے، کاروبار کرنا چاہتے ہیں، کوئی چیز کرنا چاہتے ہیں، عقل سے کریں، عقل کو استعمال کریں۔ لیکن جب نبی کی ذات کی باری آئے نا، تو یہاں عقل کو پیچھے چھوڑ دو، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عشق صدیق کی بھیک مانگ لو، ٹھیک ہے نا؟ تو مقام مصطفیٰ کو سمجھنے کے لیے عقل نہیں، عشق کی ضرورت ہے۔ کس کی ضرورت ہے؟ عشق کی ضرورت ہے، محبت کی ضرورت ہے، تب جا کر سمجھ میں آئے گا۔ اب جہاں ہم نے گفتگو چھوڑی تھی کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معراج کا، ان کی سیر کا تذکرہ فرمایا۔ اس پر ہم گفتگو کر چکے۔ پھر میں نے عرض کیا تھا کہ جبرائیل امین بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے۔ شب معراج کو ہم نے گفتگو کی تھی کہ یہ محبت کی خواہش کی تکمیل تھی، محبت کی خواہش کی تکمیل تھی، یعنی جو محب تھا نا، اس کی خواہش تھی میں محبوب کو دیکھوں، میں محبوب کو، ایک دل میں جیسے خواہش پیدا ہوتی، تمنا تو نہیں کی نا، یہ میں وضاحت کر چکا ہوں اس کی شب معراج کی گفتگو کے اندر۔ اب اس ہر محب کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے محبوب سے ملے، محبوب کو دیکھے، اس سے بات کرے، اس سے گفتگو ہو کہ محبوب کیسا لگتا ہے۔ جس کو بن دیکھے سمجھ لیں کسی سے محبت ہو گئی تو تڑپ تو ہوتی ہے نا، لیکن جو محبوب سے جدا ہو گیا ہو، عرصہ دور رہا ہو، حجابات کے اندر دیکھ رہا ہو، گفتگو بھی ہو رہی ہو، سب کچھ ہو، رابطہ بھی ہو، تو وہ جو حب کی طلب تھی نا، تڑپ تھی، جو شب معراج کو میں نے عرض کی تھی، وہ تڑپ جو تھی، وہ میں نے اس کی آپ کو واقعات بھی بتائے تھے، احادیث بھی سنائی تھی کہ کس طرح مکے کے بازاروں کے اندر، طائف کی گلیوں کے اندر، طائف کے بازاروں کے اندر، پھر اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے حجرے کے اندر، کہ جب پوچھا کون عائشہ، فرمایا کون عائشہ، تو یہ روایت میں نے آپ کو سنائی تھی۔ تو یہ مقام وہ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی میں نے آپ کو سنائی تھی کہ میرے اوپر ایسا لمحہ بھی آتا ہے جہاں میرے اور میرے رب کے سوا نہ کسی ملک مقرب کو، نہ کسی نبی مرسل کو اجازت ہوتی کہ وہاں داخل ہو سکے، اس مقام میں کوئی نہیں ہوتا ہے سوائے میرے اور میرے رب کے۔ تو وہ مرحلہ اس کی تکمیل تھی۔ اور ایک گفتگو کا میں نے گزشتہ سال آپ کو عرض کیا تھا، وہ تھا
کہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر محبت ہے، سفر محبت ہے، وہ بھی آپ کو لوگوں کو دوستوں کو یاد ہوگا۔ آج کی جو ہماری گفتگو پھر وہیں سے ہم آغاز کریں گے کہ جبرائیل امین علیہ السلام بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ جو سورۃ اسرا ہے اس میں بیان فرمایا ہے، تو آپ دیکھیں گے ایک اور نقطے کی طرف میں آپ کو لے کر چلتا ہوں، علمی نقطہ بھی ہے اور محبت کا پہلو بھی ہے، اس کے اوپر خصوصی توجہ کیجیے گا، اکیلے میں بیٹھ کر سوچیے گا ضرور۔ وہ یہ کہ دیکھیے ابتدا ہو رہی ہے سبحان سے، ٹھیک ہے نا، ابتدا ہو رہی ہے سبحان سے، اس کی کچھ حکمتیں میں عرض کر چکا، میں اس طرف نہیں جا رہا، میں ایک اور نقطہ آپ کو پیش کر رہا ہوں، سو توجہ سے سنیں۔ سبحان کیا ہے؟ اللہ کا نام ہے، اللہ کا اسم صفت ہے، صفاتی نام ہے۔ تو کیا ہوا؟ یہ اللہ کا ذکر ہوا، کیا ہوا؟ اللہ کا ذکر ہوا۔ پھر درمیان میں تذکرہ ہو رہا ہے محبوب کی سیر کا، کہاں سے کہاں گئے، کیسے لے گیا، کیا کیا دکھایا، وہ سارا تذکرہ ہے۔ اور آیت کے اختتام پر ہے انہ هو السمیع البصیر، وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ سمیع اللہ کا کیا ہے؟ نام ہے، اونچی بولے نا، اللہ کا نام ہے، اس میں صفت ہے۔ بصیر اللہ کا نام ہے، اس میں صفت ہے۔ اب شروع میں بھی جب ہم نے سبحان کہا تو اللہ کا ذکر، جب آیت اختتام پذیر ہوئی تو بھی اللہ کا ذکر۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کون سا ایسا نقطہ ہے، کون سی ایسی بات ہے جو ہمیں بتانی ہے۔ میں تھوڑی سی آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ دیکھیے دنیا، میں نے کچھ معراجوں کا تذکرہ کیا تھا کہ ہر ایک کی اپنی اپنی معراج ہوتی ہے، اور مومن کی معراج جو ہے وہ نماز ہے، مومن کی معراج نماز ہے۔ کچھ لوگوں کی معراج بلندی جنہیں ملی، آپ دیکھیں، چلیں ایک مثال ہم سامنے کے لیے لیتے ہیں جو موجودہ دور میں سائنس نے ترقی کی ہے۔ کہا گیا کہ ہم نے سیارے بھیجے چاند کے اوپر، کہاں بھیجے؟ چاند کے اوپر راکٹ بھیجے، چاند کے اوپر ہم گئے، مٹی سے اڑے۔ غور سے سنیے گا، چلیں بات آ گئی تو میں چاہتا ہوں اسی کے ساتھ ہی آپ کو سمجھا دوں۔ مٹی سے اڑے، چاند پر پہنچے، چاند پر واپس لوٹے تو کہنے لگے جی چاند پر بھی مٹی ہے۔ کیا؟ چاند پر بھی مٹی ہے۔ تو وہاں سے کچھ مٹی کے ڈھیلے بھی لے آئے، وہاں سے مٹی کے ڈھیلے بھی لے آئے، اور دنیا کو آ کر دکھانے لگے جی ہم مٹی سے گئے تھے، مٹی سے گئے تھے، چاند پر پہنچے تو وہاں بھی ہمیں مٹی ملی، تو وہاں سے ہم مٹی لے آئے۔ اب مٹی کی سوچ مٹی تک رہی، مٹی کی سوچ، توجہ سے سنیے گا، مٹی کی سوچ مٹی تک رہی، مٹی کی پہنچ مٹی تک رہی۔ مٹی تھے، مٹی سے اٹھے، آگے جہاں پہنچے مٹی تھی، مٹی لے کر واپس آ گئے۔ لیکن میرے اور آپ کے، ہم سب کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کی جو ابتدا ہوتی ہے وہ اللہ کے ذکر سے ہوتی ہے، ذکر الہی سے ہوتی ہے، ذکر الہی سے ہوتی ہے۔ اختتام ہوتا ہے ذکر الہی سے، اختتام ہوتا ہے ذکر الہی سے۔ جہاں پہنچتے ہیں تو وہاں بھی ذکر الہی، وہاں بھی ذکر الہی۔ کیا کہ میں نے جدھر دیکھا مجھے اللہ نظر آیا۔ واپس لوٹے جو مٹی تھا، واپس لوٹا تو مٹی کے ڈھیلے لے کر آیا، لیکن جو گیا اللہ کے ذکر سے، اللہ کے ذکر میں، اللہ کے ذکر کے ساتھ اس نے پرواز کی، اللہ کے ذکر کے تحفظ میں اس نے منزلیں طے کی۔ جب واپس لوٹا تو تحفہ لے کر کیا آئے؟ اونچی تو بولے نا، تحفہ لے کر کیا آئے؟ نماز۔ نماز کیا ہے؟ ذکر الہی۔ نماز کیا ہے؟ ذکر الہی۔ اس جانے والے نے یہ بتایا کہ جس محبوب کی محبت میں میں وارفتہ تھا،
میرے سفر کی ابتدا بھی اس کے ذکر سے ہے، منزلیں طے بھی اس کے ذکر سے ہوئی ہیں، اور اختتام بھی اس کے ذکر پر ہوا ہے، اور واپس جو لوٹا ہوں تمہیں جو تحفہ دیا ہے وہ بھی اس کے ذکر پر مبنی ہے، وہ بھی اس کے ذکر پر مبنی ہے۔ بلندی چاہتے ہو، رفعت چاہتے ہو، کامیابی چاہتے ہو کہ تمہیں شرف مل جائے، تمہیں عزت مل جائے، تمہیں کامیابی مل جائے، تو ذکر خدا بندی کو اپنا وظیفہ بنا لو، نماز کو اپنا وظیفہ بنا لو، ذکر الہی کو اپنا وظیفہ بنا لو۔ اور ایک اور بات، چلیں ایک اور بھی بات ذہن میں آگئی، وہ بھی سن لیں۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک، آقا علیہ السلام سے جب پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے اللہ کو دیکھا؟ کیا آپ نے، یہ بحث الگ ہے، علمی بحث ہے، میں اس کو چھیڑتا نہیں، صرف ایک روایت اس سے جو متعلق ہے وہ عرض کر دیتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب کیا دیتے ہیں؟ فرماتے ہیں رأیت نوراً، رأیت نور، کیا؟ میں نے نور دیکھا، میں نے نور دیکھا، مٹی تھا، مٹی سے چلا، چاند پر پہنچا تو مٹی نظر آئی، وہ جو ہے نا، تو مٹی نظر آئی، نور تھا، نور تھا، قد جاءکم من اللہ نور، نور تھا، یا جابر ان اللہ خلق قبل الاشیاء نورا نبی کا من نور، اے جابر تمام مخلوق سے پہلے اللہ نے تیرے نبی کے نور کو بنایا، اول ما خلق اللہ نوری، تمام مخلوق سے پہلے میرے نور کو تخلیق کیا گیا، نور تھا، مٹی پر آیا، لباس بشر اوڑا، مٹی میں رہا، مٹی والوں میں رہا، مٹی والوں نے سمجھا کہ یہ ہم جیسا تو نہیں ہے، یہ ہم جیسا تو نہیں ہے، تو یہ نور جو مٹی کے لباس میں تھا، لباس بشر میں تھا، جب یہ چلا تو اس نے بتایا لوگوں جہاں میں گیا تو وہاں میں نے نور ہی نور دیکھا، وہاں میں نے نور ہی نور دیکھا، اور جب واپس لوٹا یہ تو سراپا نور بن گیا، نور کا تحفہ لے کر آیا، نور کا تحفہ لے کر آیا۔ نماز نور بھی ہے، نماز نور بھی ہے، نماز ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو یہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ اب ہوا کیا، جبرائیل امین آئے، آپ نے سنا تھا گزشتہ جمعہ المبارک کی آخری گفتگو آخر میں جہاں ہم نے ختم کی تھی کہ جبرائیل امین حجرہ رسول جہاں آقا علیہ السلام آرام فرماتے چادر لے کر اڑے ہوئے تھے، آئے جبرائیل، قدمین مصطفیٰ کو بوسہ دیا، آقا علیہ السلام نے آنکھیں کھولی اور پوچھا کون، یہ بات تھی نا جب ہم کر رہے تھے، آقا علیہ السلام نے پوچھا کون، جبرائیل نے آہستہ سے کہا جبرائیل، پھر آقا نے پوچھا دوسری بار کون، یعنی آواز بھی اونچی تھوڑا بہت بتا کون ہے۔ اب یہاں کچھ لوگوں نے تو یہ کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آواز آہستہ تھی جبرائیل کی، سنا نہیں، تو پھر دوبارہ فرمایا کہ کون ہے، پوچھا۔ اچھا یہ بات لکھنے والوں نے لکھی، کہنے والے کہتے ہیں اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے، میں ان کو غلط نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن میری عقل اس بات کو تسلیم نہیں کر رہی تھی، میں سوچتا رہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ گزشتہ جمعۃ المبارک آپ یہاں پر گفتگو ختم ہوئی تھی، وہ کیسے؟ ایک حدیث سناتا ہوں میں آپ کو، غور سے سنیے گا، پھر آپ کو بات آپ کو بھی سمجھ آ جائے گی۔ آقا علیہ السلام بیٹھے ہوئے مدینہ المنورہ میں، مسجد نبوی کے فرش پر بیٹھے، ٹھیک ہے نا، وہاں بیٹھے ہوئے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے جمع غفیر ہیں، تو آقا علیہ السلام یکدم چونکے، اف اف فرمائی، یا اللہ اللہ فرمایا۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوا؟ فرمایا کہ آج سے کئی سو سال پہلے، وہ گنتی میں نہیں جاتا ہوں، اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا تھا، اس نے عرش سے یا سدرہ سے ایک پتھر پھینکا تھا جہنم کی طرف، سینکڑوں سال گزر گئے، آج وہ پتھر زمین جہنم کی تہ میں گرا ہے، آج وہ پتھر
जहन्नम के तय में गिरा, यानी फर्श पर, जहन्नम के फर्श पर, आग के नीचे तय पर आज वो गिरा है। सैकड़ों साल के बाद मैंने उसकी धमाकेदार आवाज को सुना, तब मैंने क्या उफ उफ है। अब मैं आपको ये बात बता रहा हूं कि जो नबी सैकड़ों साल से गिरे हुए पत्थर को भी जानते हैं, और जब वो गिरता है जहन्नम के निचले तबके में फर्श पर, उसकी आवाज को मदीनातुल मुनव्वरा में बैठे सुन रहे हैं, और जो जिब्राइल कदमों में खड़ा है उसकी आवाज को नहीं सुन रहे। सवाल यह है, बयान करें तो बहुत सी चीजें सामने आती हैं, जब उसको पढ़ें, जब उस पर गौर करें, तो जहां तक मेरे जहन में एक बात आती है वो मैं अर्ज कर देता हूं। मुझे नहीं था, आका अलैहिस्सलाम बताना चाहते थे, आका अलैहिस्सलाम बताना चाहते थे, जिब्राइल तेरी इतने बड़ी शख्सियत है, बड़ी ताकत वाला है तू, मलक मुकर्रब है और नूरानी फरिश्ता है, कहीं कोई ये ना कह दे कि जिब्राइल मेरा उस्ताद है, तेरी शान मुझसे ज्यादा है, जरा ऊंची तो बोल, बता तो सही तू है कौन है? आका अलैहिस्सलाम बताना चाहते हैं अपनी उम्मत को भी, सुन तो मैं रहा हूं ये जिब्राइल है, लेकिन उसको भी तो पता चले ना, लोगों को भी पता चले ना कौन किसकी बारगाह में आया है। फिर सवाल फरमाते हैं, तीसरी बार फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम थोड़ा ऊंची आवाज में अर्ज करते हैं, जिब्राइल हूं, मैं नहीं कहा, इसकी मैं वजाहत कर चुका हूं। आना जिब्राइल नहीं कहा, किसी भी रिवायत के अंदर नहीं है कि जिब्राइल ने यह कहा हो कि आना जिब्राइल, उस लम्हे पे सिर्फ जिब्राइल कहते रहे, ऐसा से जिब्राइल। तो करीम आका अलैहिस्सलाम ने उस लम्हे पूछा था कैसे आए हो, तो ये मैं अर्ज कर चुका हूं। यहां जिब्राइल अमीन ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज्जत का पैगाम पहुंचाया। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं रब की तरफ से आया हूं, इन्ना रब्बका मुश्ताकुन लिलिकाइका या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका रब आपकी मुलाकात का मुश्ताक है, आपसे मिलने का मुश्ताक है, वो आपसे मिलना चाहता है, इसलिए उसने मुझे भेजा है। अब एक रिवायत में ये भी आता है कि रब करीम के महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिब्राइल मुझे कहां लेकर जाओगे तुम कहां लेकर जाओगे मुझे तुम? जिब्राइल अमीन अर्ज करते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे नहीं मालूम कि कहां जाना है आपने, मुझे नहीं मालूम आपने कहां जाना है, उसने कहां बुलाया है, मेरी जहां तक ड्यूटी है मैं वहां तक खिदमत करूंगा, आपको साथ ले चलूंगा, आगे आप जाने और आपका बुलाने वाला जाने, आगे आप जाने और आपका बुलाने वाला जाने। अब ये चले, मरहला आखिरी क्या था, लोग कहते हैं जी मस्जिद अक्सा तक सिर्फ जिक्र है, आगे सुने ना, इन्नहु हुवस समीउल बसीर, इस पर मुफस्सिरीन कराम ने बड़ी गुफ्तगू की है, तो आप भी इसको थोड़ा सा समझ लें। देखें पीछे दो जातों का तस्करा हो रहा है आयत के अंदर, सुभान अल्लाह का तस्करा और अब्द ही, जिसको उसने सैर करो या अपने अब्द खास, दो का जिक्र हो रहा है ना, एक का जिक्र तो नहीं है ना। अब यहां आकर जो बात हुई है आखिर में आयत के, इन्नहु, हु जो है ये जमीर वाहिद की है, जमीर वाहिद की है, वो बेशक वो कौन भाई, तस्करा पीछे दो का हो रहा है, जिक्र पीछे दो का हो रहा है, इसको समझे ना, अल्लाह का भी जिक्र है और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी जिक्र है, अब्द खास का, उनका भी जिक्र है। लेकिन जब बात आई ना सुनने सुनाने की, जब बात आई ना देखने की, तो रब ने फरमाया वो सुनने वाला है, वो देखने वाला है। मरहला तो इख्ताम पजीर तो यहां होना था ना, कि इस महबूब को जो सैर करवाई जा रही है, इसको जो ले जाया जा रहा है एक ऐसे मकाम पर कि वो सुने और मैं सुनाऊं, वो सुने और मैं सुनाऊं, वो कहे और मैं सुनूं, वो नजर आए मैं देखूं और मैं नजर आऊं तो वो देखे, मैं नजर आऊं तो वो देखे। तो इस आयत के अंदर दोनों का तस्करा जमीर एक ले आया अल्लाह रब्बुल इज्जत। जिस तरीके से कुरान करीम में देखें कि मन युतिइर रसूल फक़द अता अल्लाह, अल्लाह ने फरमाया जिसने रसूल की इताअत की उसने अल्लाह की इताअत कर। अब रसूल का जिक्र हुआ है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसने उनकी जिक्र इताअत कर ली उसने अल्लाह की इताअत कर ली। और फिर दूसरे मकाम पर फरमाया
جب اس کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام میدان بدر میں ہوں یا گھر سے نکلنے لگے، جب وہ ہجرت کی رات مٹھی بھر مٹی کنکریاں بھری اور اٹھا کر کفار کی طرف پھینکی تو رسول نے تھی، رب نے فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، اے محبوب وہ کنکریاں آپ نے نہیں پھینکی، درا حال ہے کہ آپ ہی پھینک رہے تھے، لیکن ان کے پھینکنے کی نفی فرما دی، ولکن اللہ رمی، لیکن اے محبوب وہ کنکریاں اللہ نے پھینکی ہیں، وہ کنکریاں اللہ نے پھینکی ہیں، کنکریاں رسول پھینک رہے ہیں اور اللہ فرما رہے کہ اللہ نے پھینکی ہیں۔ بیت رضوان کو دیکھیے، قرآن نے بیان فرمایا جب صحابہ کرام کی بیعت ہو رہی تھی، صحابہ بیعت کر رہے تھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے، اس وقت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھوں پر رکھ کر سب سے بیعت لے رہے تھے اور آخر میں اپنے ہاتھ کو عثمان غنی کا ہاتھ قرار دیا اور فرمایا یہ میرے عثمان کا ہاتھ ہے، ان کی طرف سے بیعت کرتا ہوں، تو اللہ رب العزت نے فوراً قرآن نازل فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، محبوب ان پر تیرا ہاتھ نہیں اللہ کا ہاتھ ہے، ہاتھ محبوب کا ہے، ہاتھ محبوب کا ہے۔ تو یہ بات آسانی سے آپ کی جان چھوٹنے والی نہیں ہے جو کہہ کے شرک کہہ کر آگے گزر جاؤ اور نبی کے مقام کو تم تسلیم نہ کرو، ماننا تو تمہیں پڑے گا نا، تسلیم تو تمہیں کرنا پڑے گا، یا پھر قرآن کا انکار کرنا پڑے گا۔ قرآن کا انکار کرو گے تو مسلمان نہیں رہو گے، اگر مسلمان رہتے ہو تو پھر یہ تمہیں تسلیم کرنا پڑے گا جو در مصطفیٰ ہے وہی در خدا ہے، یہ تمہیں ماننا پڑے گا جو بارگاہ مصطفیٰ ہے وہ بارگاہ خدا ہے، یہ تمہیں تسلیم کرنا پڑے گا بیعت مصطفیٰ بیعت خدا ہے، یہ تمہیں تسلیم کرنا پڑے گا اطاعت مصطفیٰ اطاعت خدا ہے، یہ تمہیں تسلیم کرنا پڑے گا ذکر مصطفیٰ ذکر خدا ہے۔ اسی لیے رب نے فرمایا انہ هو السمیع البصیر، وہ سننے والا بھی ہے وہ دیکھنے والا بھی ہے۔ تو اب یہ تذکرہ، اب یہ سفر آگے چلا، جب چلتا یہ سب منزلیں طے ہوتی رہیں، پہلے آسمان پھر سدرہ اور پھر اس سے آگے گزرے مسجد اقصیٰ، نیچے سے سفر آپ شروع کریں۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں صحیح مسلم شریف کے دیگر کتب حدیث کے اندر فرماتے ہیں آقا علیہ السلام میں براق پر جب بیٹھا جا رہا تھا، میں تھوڑا سا بتا دیتا ہوں آپ کو، مررت علی قبر موسیٰ وہو قائم یصلی، کہ میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے گزرا، قبر کے اوپر سے گزرا، میں نے دیکھا تو وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے، جو عام ترجمہ ہے کیا کر رہے تھے؟ نماز پڑھ رہے تھے۔ صلاۃ کا ایک معنی نماز ہے اور صلاۃ کا ایک معنی اور بھی ہے، وہ کیا ہے؟ اونچی بولے نا، ڈرے نہیں، درود پڑھنا ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تو درود ایک معنی درود بھی ہے، ایک معنی درود بھی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے تو پہنچنا تھا بیت المقدس، مسجد اقصیٰ میں، وہاں پہنچنا تھا، لیکن ابھی تک اپنی قبر انور میں موجود ہیں، اور آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں، صلاۃ پڑھ رہے ہیں، وہ قائم یصلی، وہ اپنی قبر کے اندر کھڑے ہوئے صلاۃ ادا کر رہے تھے۔ اب نماز اپنی جگہ ترجمہ جنہوں نے کیا وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن میرے ذہن میں جو بات آتی ہے وہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مولا تیرا حکم پہنچ گیا کہ پہنچنا ہے مسجد اقصیٰ، استقبال کرنا ہے تیرے محبوب کا، ان کی امامت میں نماز ادا کرنی ہے، میں پہنچوں گا وہاں، میں پہنچوں گا، لیکن اتنا وقت دے دے تیرا محبوب جب یہاں سے گزرے میں درود و سلام کا نذرانہ تو پیش کر لوں، میں کھڑے ہو کر درود و سلام کا نذرانہ تو پیش کر لوں، صلاۃ کا نذرانہ تو پیش کر لوں، یا وہ مانو گے یا یہ مانو گے، دونوں میں سے جو بھی مانو گے عقیدہ اہل سنت ثابت ہو گیا کہ نبی اپنی قبر میں زندہ ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلام، نبی اپنی قبر میں حیات ہوتا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی فہو یرزق، کہ بے شک اللہ نے زمین پر حرام قرار دیا ہے کہ وہ نبی کے جسم کو کھائے، اللہ کے نبی قبر میں زندہ ہوتے ہیں اور انہیں رزق دیا جاتا ہے، اور انہیں رزق دیا۔ چلیں جی، اب آقا علیہ السلام کس کے اوپر ہیں؟ براق کے اوپر۔ براق برق سے ہے، برق بجلی کی سی رفتار، بجلی کی رفتار کیا ہے؟ فی سیکنڈ 1,86,000 کلومیٹر پر سیکنڈ، یہی ہے نا؟ یہ برق کی بجلی، یہ جو بجلی ہے اس کی رفتار ہے 1,86,000 کلومیٹر پر سیکنڈ، ٹھیک ہے نا؟ اب منٹ میں کتنا ہوگی؟ یہ ایک دنیاوی بجلی کی بات ہے، لیکن براق ہے،
براق برق کی جمع، یعنی ایک بار بجلی کی طاقت نہیں تھی اس میں، مجموعہ تھا. وہ براق جنت سے آیا تھا اور اس کی قوت کیا تھی؟ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جہاں اس کی نگاہ پڑتی تھی حد نگاہ پر اس کا دوسرا قدم پڑتا تھا. اتنا تیز رفتار، اتنے تیزی سے جب وہ جا رہا ہو، اتنے تیزی سے جب وہ جا رہا ہو. چلیں آپ ایک طیارے میں سفر کر رہے ہوں، طیارے میں سفر کے مقصود بھائی ابھی عمرہ کر کے آئے جناب، آپ طیارے میں جب بیٹھے ہوتے اتنے بلندی پر ہوتا ہے، کتنے کلومیٹر بلندی پہ ہوتا ہے؟ 10,000 کلومیٹر. چلیں ہم اس سے کم لے لیتے ہیں، چلیں ہم اس کو نیچے لے آتے ہیں 7,000 کلومیٹر کے بلندی، ہم اس کو نیچے لے آتے ہیں، ٹھیک ہے نا، نیچے لے آتے ہیں. جب نیچے لے آتے ہیں ہم اس سے بھی نیچے لے آتے ہیں، 5,000 کلومیٹر کی بلندی کر لیتے ہیں. کبھی کسی مسافر نے یہ بتایا کہ اتنے تیزی سے جب وہ جہاز گزر رہا تھا تو نیچے جو بندے تھے میں ان کو صاف دیکھ رہا تھا. کوئی چیز واضح نظر آتی ہے؟ بولے تو صحیح نا، نہیں نظر آتی، واقعی نظر نہیں آتی. کیونکہ میں خود بھی کئی بار سفر کیا تو دیکھا، کوشش کی اس کی کھڑکیوں سے دیکھنے کی، وہ تو نگاہ ہی نہیں پڑتی ہے نا. اگر کوئی نظر آ بھی جائے تو ایسے دھبے دھبے سے نظر آتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کوئی چیز واضح نظر نہیں آتی. یہ تو دنیاوی رفتار ہے نا. جو براق رفتار اتنی تیزی سے چل رہا تھا اور اتنے بلندیوں پر جا رہا تھا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزرے موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے، فرماتے مررت علی قبر موسیٰ، میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے اوپر سے جب گزرا تو میں نے دیکھا، کیا میں نے دیکھا، وہ زمین پر نہیں کھڑے تھے، زمین پر نہیں کھڑے تھے، اپنی قبر انور کے اندر تھے اور وہ کھڑے ہوئے بھی تھے، صلاۃ بھی ادا کر رہے تھے. نہ صرف دیکھ لیا بلکہ ان کی کیفیت بھی بتا دی، ان کا انداز بھی بتا دیا، وہ کیا کر رہے تھے وہ بھی بتا دیا. اور بدبخت اپنی سوچ کو لگام دے، تیری نسل اور ہے، نبی کا مقام اور ہے، تیری نگاہ اور ہے، نبی کی نگاہ اور ہے. اس لیے اپنی نظر کا موازنہ نبی کی نظر سے نہ کیا کر، اپنی عقل کا موازنہ نبی کی عقل سے نہ کیا کر، یہ دھوکے کسی اور کو دیا کر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتا دیا، واضح فرما دیا، میں اتنے بلندیوں پر ہوں، موسیٰ علیہ السلام قبر انور کے اندر ہے، میں دیکھ رہا ہوں. تو میرے امتیوں یاد رکھنا، کوئی بدبخت تمہیں گمراہ نہ کر دے کہ نبی تو اب منو مٹی کے نیچے چلے گئے. جب میں اتنا اوپر ہو کر منو مٹی کے نیچے دیکھ سکتا ہوں تو منو مٹی کے نیچے جا کر اوپر بھی دیکھ سکتا ہوں، اوپر بھی دیکھ سکتا ہوں. یہ حدیث سے ثابت ہے، میں کوئی اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا ہوں. تو یہ نبی نے بتایا. موسیٰ علیہ السلام چلیں جی، موسیٰ علیہ السلام چلے. اب وہاں سے آقا علیہ السلام آگے گزرے، وہاں 2 نفل بھی ادا فرمائے. حیران کن بات یہ ہوئی، میں یہ مختصر کر کے، موسیٰ علیہ السلام یہاں ہیں قبر انور میں، آقا علیہ السلام کس چیز پر ہیں؟ براق پر. اب مجھے بتائیے، رفتار آدمی جو پیدل ہوتا ہے اس کی تیز ہوتی ہے جو سواری پر ہوتا ہے؟ ایسے ہے نا، جو سواری پر ہوتا ہے. لیکن حیران کن بات یہ، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، صحیح مسلم شریف کے حدیث پاک بڑی تسلسل سے لکھا، امام بخاری نے بھی لکھا، ٹھیک ہے نا، دیگر ائمہ کرام نے بھی اس کو لکھا کہ کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، حضرت انس، جابر اور دیگر صحابہ کرام، 30 سے زیادہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے اسے روایت فرمایا. فرماتے ہیں آقا علیہ السلام جب میں وہاں پہنچا تو میں براق سے اترا، میں نے اس مقام صخرہ پر انگلی سے اشارہ کیا، سوراخ کے ساتھ اس کو وہاں باندھ دیا. میں مسجد اقصیٰ کے اندر داخل ہوا. 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام علیہم السلام بشمول ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام بعد میں تشریف لے گئے. وہاں انبیاء کرام صفیں بنا چکے تھے، صفیں بنا چکے تھے. وہاں جب گیا تو جبرائیل امین مجھے لے کر آگے پہنچے. میں جب صف میں کھڑا ہوا تو میں سوچ رہا تھا کہ آج امامت کون کروائے تھا، کوئی تو ہوگا جو آگے بڑھے گا. اتنی دیر میں جبرائیل امین آئے، انہوں نے عرض کی تقدم یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھیے اور آپ امامت کروائیے. یہاں بہت ساری باتیں اور ہیں، اس کو چھوڑتا ہوں، صرف ایک بات جو گفتگو ہم کر رہے ہیں اس سے متعلق ہے وہ میں عرض کر دوں. یہاں آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جب میں مصلی پر کھڑا ہوا میں نے ایسے پلٹ کر دیکھا تو میرے سے پہلے کچھ انبیاء نے خطاب بھی فرمایا. تو جب خطاب کا سلسلہ چل رہا تھا تو ان میں موسیٰ علیہ السلام بھی آ گئے، انہوں نے بھی خطاب فرمایا. وہ میرے سے پہلے مسجد میں موجود تھے، میرے سے پہلے
اونچی تو بولے نا. ویسے مزہ تو یہی ہے کہ مقتدی پہلے مسجد میں ہو امام بعد میں ہے. لیکن یہاں یہ ہوتا ہے امام بیچارہ انتظار کرتا رہا ہے, مقتدی شہزادوں کی طرح بعد میں آتے ہیں. کہتے ہیں کہ نہیں امام ہمارا نوکر ہے, وہ ملازم ہے, وہ انتظار کرتا رہے, ہم کیوں پہلے جائیں. یہ تو ویسے میں نے عذرا تفنن بات کہتی ہے, لیکن ہونا یہ چاہیے کہ پہلے آنا چاہیے. فضیلت اسی میں ہے, ثواب اسی میں ہے کہ وقت سے پہلے مسجد میں آ جانا چاہیے. جتنا دیر مسجد میں ہم بیٹھیں گے اتنا ہمیں اجر ثواب زیادہ ملے گا. آقا علیہ السلام دیکھتے ہیں موسیٰ علیہ السلام بھی کھڑے ہوئے. اب میرا سوال ہے, موسیٰ علیہ السلام کے پاس کوئی سواری تھی؟ براق تو ہمارے نبی کے پاس تھی نا صلی اللہ علیہ وسلم. اب موسیٰ علیہ السلام کیسے پہلے پہنچ گئے؟ وہ براق پر تو نہیں تھے. سب سے تیز رفتار سواری پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوار تھے. آقا علیہ السلام بعد میں پہنچتے, موسیٰ پہلے پہنچ جاتے ہیں علیہ السلام. یہاں ایک عاشق نے میری رہنمائی کی, میں نے ان کی کتاب پڑھی, میرے ذہن میں نہیں ہے, لیکن اس میں انہوں نے کمال کا نقطہ بیان فرمایا. میں کن چکروں میں ہوں, میں اسی کو تلاش کر رہا تھا اور کہ کیسے ہوا. تو انہوں نے کہا کہ دیکھو غور کرو, موسیٰ علیہ السلام اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر میں فرق ہے. کیا فرق ہے؟ فرق یہ ہے کہ آقا علیہ السلام سواری پر تھے, وہ سواری کی رفتار سے جا رہے تھے. موسیٰ علیہ السلام سواری پر نہیں تھے, وہ نبوت کی رفتار سے جا رہے تھے. کس کی رفتار سے جا رہے تھے؟ نبوت کی رفتار سے جا رہے تھے. سواری کتنی تیز رفتار ہو جائے, نبی کی قوت کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے. اس وجہ سے موسیٰ علیہ السلام پہلے پہنچے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد کے اندر پہنچے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد کے اندر پہنچے. یہاں سے آقا علیہ السلام آگے تشریف لے گئے اور پھر اس کا تذکرہ آگے بھی قرآن کریم میں بیان ہوا. سورۃ النجم کے اندر کس مقام پر پہنچے, کیا ہوا, اس کا تذکرہ ہوا ہے سورۃ النجم کے اندر. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سفر کرتے ہوئے جب ذو مرۃ فاستوى والنجم, میں نے سورت پڑھی آگے, وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَا. جب افق اعلیٰ پر پہنچے, افق اعلیٰ پر پہنچے. اب بہت ہیں یہاں پر, بہت, میں اس تفصیل میں بھی نہیں جا رہا ہوں, لیکن اس مقام پر جب پہنچے جہاں رب نے بیان فرمایا ثم دنا, اس مقام انتہا پر پہنچ کر رب نے پھر فرمایا ثم دنا, پھر یہ آگے بڑھے. پھر یہ کون؟ اونچی بولے نا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ آگے بڑھے. فتدلّا, کچھ یہ بڑھے. اب یہاں کیا ہوا؟ اب یہاں مفسرین کرام نے لکھا, امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ نے بڑی دلچسپ بات کی ہے, امام محمود آلوسی نے بھی دلچسپ بات کی, تفسیر روح المعانی کے اندر, تفسیر کبیر کے اندر, تفسیر شاوی کو دیکھیں, تفسیر روح البیان کو دیکھیں اور دیگر تفاسیر کو دیکھیں. بڑی دلچسپ یہاں پر بحث کی گئی ہے. ان میں سے ایک نقطہ وہ کہتے ہیں کہ دنا کے اندر 3 لفظ ہیں, 3 حرف ہیں. کتنے؟ 3 حرف ہیں, دال نون الف. اور فتدلّا, تدلّا کے اندر 4 حرف ہیں, تا دال 2 لام. ٹھیک ہے نا جی, 4 حرف ہیں. تو جس لفظ کے اندر حرف زیادہ ہوں تو وہ زیادتی معنی پر دلالت کرتا ہے, زیادتی فضائل پر دلالت کرتا ہے. تو لہذا دنا کی نسبت جو ہم دیں گے, نبی کا مقام اللہ سے کم ہے, وہ اللہ کے بندے ہیں, اللہ کی مخلوق ہیں, اللہ خالق ہیں. دنا کی نسبت محبوب کی طرف ہوگی, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. اور تدلّا کے اندر حرف زیادہ ہے, اللہ کا مرتبہ زیادہ ہے, تو تدلّا کی نسبت اللہ کی طرف ہوگی کہ پھر یہ بڑھے, یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑھے. جب اس مقام پر پہنچے تو آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں, ایک آواز آئی. یاد ہے میں نے آپ کو سنایا تھا, کچھ لوگوں کو یاد ہوگی, چلے میں دوبارہ سنا دیتا ہوں. ایک آواز آئی, کف یا محمد, یہ وہ مقام تھا. آواز آئی, کف یا محمد ان ربک یصلی علیک. اے پیارے رک جا, اے پیارے رک جا, تیرا رب صلات تو پڑھ لے, صلات تو پڑھ لے. اب یہاں صلات کا معنی کیا کرو گے؟ اللہ نماز پڑھنے کا کہہ رہا تھا, نماز پڑھنے کا فرما رہا تھا, تو جو معنی یہی ہوگا وہی معنی موسیٰ علیہ السلام سے بھی کر لیجئے نا. ان کی قبر انور میں جو وہ کھڑے ہو کر رہے تھے, پتہ یہ چلا تھا جیسا
مرحلہ ہوتا ہے ویسا ہی لفظ کا معنی کیا جاتا ہے، جیسا مقام ہوتا ہے ویسا ہی اس کا معنی کیا جاتا ہے، ہر جگہ ایک ہی معنی نہیں ہوا کرتا۔ کف یا محمد ان ربک یصلی علیک، اے پیارے ٹھہر جا، اتنا لمبا طویل سفر آپ نے کر لیا ہے، اب ٹھہر تو جا، ثم دنا، پھر یہ قریب ہوا، فرمایا ٹھہر جا، فتدلی، پس وہ آگے بڑھا، پھر وہ آگے بڑھا، فرمایا پیارے اب تو رک جا، میں صلاۃ پڑھتا ہوں، پھر میں قریب آتا ہوں۔ کیا ہوا، کیسے قریب ہوا، رب کیسے قریب ہوا، اس نے کیا عطا فرمایا محبوب کو، یہیں سے گفتگو کا آغاز کریں گے عند جمعۃ المبارک، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔